السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی درخواستوں میں ایک اہم دن کے طور پر ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ آج بہت سخت قسم کے یا کشیدہ ماحول جو ہے وہ عدالت کے اندر دیکھنے کو ملا۔ یہ کشیدہ ماحول کس کس کے درمیان تھا، اور دو جج صاحبان جو سینئر فاضل جج صاحبان ہیں انہوں نے اس ماحول کو درست کرنے کی کوشش کی۔ کشیدگی پیدا ہوئی کئی مرتبہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، اور اس صورتحال کو نارملائز کرنے میں جسٹس منظور احمد ملک اور جسٹس مقبول باقر نے اپنا کردار ادا کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہیں غصے میں بھی آئے، کہیں جذباتی بھی ہوئے، اور پھر واپس اپنے جو آرگومنٹس ہیں، جو اپنا وہ مدعا بیان کرنا چاہتے ہیں اس پر آئے۔ ایک موقع پر تو بات یہاں تک بڑھی کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے تمام ججز کو انائے کر دیا ہے، یعنی کہ تمام ججز کو ناراض کر دیا ہے۔ کیا بینچ ناراض ہو جائے تو پھر وہ کس قسم کا فیصلہ کرے گا؟ کیا بینچ ناراض بھی ہوتے ہیں؟ اور دوسری طرف جو ہے آج انور منصور خان کا واقعہ آیا، اور اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ انہوں نے فاضل جج صاحبان جو بینچ تھا اس پر الزام لگایا اور سابق اٹارنی جنرل کو چھوڑ دیا۔ اس پر جب بحث ہوئی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ کہا کہ آپ اس سپریم کورٹ کے وقار کی خاطر ایک چیف لا آفیسر جو اس عدالت پر الزام لگایا اس کو جیل بھی بھجوا سکتے تھے، تو اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم یہاں پر لوگوں کو جیل بھیجنے کے لیے نہیں، مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج کی سماعت کافی دھواں دھار سماعت تھی، اور اس پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب متی اللہ جان اور جناب حسنات ملک۔ متی اللہ جان، آج جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور پھر اس میں یہ ججز کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیوں ناراض ہو رہے تھے جسٹس منیب اختر؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی غیر معمولی ایک پروسیڈنگ ہے جس میں سپریم کورٹ کا ایک سٹنگ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ روسٹرن پہ کھڑا ہے اپنی ذاتی حیثیت میں، اور اپنے اہل خانہ کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ وکیل کے ذریعے نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا جج خود ذاتی طور پہ روسٹرن پہ کھڑا ہو کے دلائل دے رہے ہیں۔ تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے جو اس قسم کا ماحول اس وقت سپریم کورٹ میں بنا ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ ایک الگ سے ایک فورم ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، جس میں جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج جس پہ الزام لگتا ہے وہ پیش ہوتا ہے، اور اس کی کارروائی بند کمرے میں ہوتی ہے۔ تو جو کچھ چیزیں ایک جوڈیشل کونسل کے بند کمرے کے اجلاس میں ہونی تھی وہ ہمیں سپریم کورٹ کی ایک کھلی عدالت میں دیکھنے کو تاریخ میں پہلی بار مل رہی ہیں، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ کوئی وکیل نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا جج خود ہی روسٹرن پہ کھڑا دلائل دے رہا ہے۔ تو اب اس لیے ایک جج کو اس حد تک مجبور کر دیا گیا ہے، دیوار سے لگا دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کمرہ عدالت میں کھڑا ہو کے بغیر کسی وکیل کے جب پیش ہوگا تو ڈائریکٹلی وہ قانونی اور آئینی سوال جو اٹھا رہا ہوگا، تو سپریم کورٹ کے ججوں کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا اس کو روکنا دلائل کے دوران۔ اور جو جسٹس منیب ہیں جیسے انہوں نے کچھ موقعوں پہ جو سوال بھی کیے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور ایک ساتھی جج، ظاہری بات ہے جب آپ بطور ایک جج اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، بینچ پہ بیٹھتے ہیں یا اندرونی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں چائے کی پیالی پہ، تو آپ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کچھ ججوں کے حوالے سے رائے قائم کی ہوئی ہے، اور جس قسم کے دباؤ کا شکار ہماری عدلیہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو دباؤ ہے ہماری اعلیٰ عدالتوں کے ججوں پہ، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جج جو ہے وہ جو سوال بھی کرتا ہے کہ شاید وہ کسی دباؤ میں کرتا ہے۔ تو ایک تاثر ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ذہن میں بھی نہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جب یہ FBI کے معاملے کے اوپر دلائل دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ کسی کو
اتھارٹی کنفر نہیں کر سکتی ہے کسی آفیسر کو کہ کس نے سننا ہے ٹیکس کا کیس. تو اس پہ جو ہے اور پھر انہوں نے پچھلا آرڈر بھی بتایا کہ جس میں ان کا جو ٹیکس آفیسر اسیسمنٹ آفیسر جو تھا اس کو 10 رکنی بینچ نے واپس کراچی بھجوا دیا تھا, یہ آرڈر کر دیا تھا. لیکن جب آرڈر آیا پھر اس کے بعد یہاں پہ جس طرح سے ایف بی آر میں آفیسرز تبدیل کیے گئے اور جو سارا کچھ ہوا تو اس پر اعتراض کر رہے تھے. تو منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں آگے پڑھ کے دیکھیں آرڈر کے اندر یہ بھی تو لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو ایک اور اچھی گراؤنڈ ہے کہ امپیونڈ آرڈر کے اندر تضاد ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو رہی تھی یا دیکھیں اب اس میں پرابلم یہی ہے نا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ اس کارروائی کو براہ راست دکھایا جائے. اب جب کارروائی براہ راست نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کے معزز ججز جب 10 رکنی بینچ بیٹھا ہوتا ہے تو ان میں ایک یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اگر وکیل کوئی بھی بات کر رہا ہے تو وہ ججز اس سے جو تاثر بن رہا ہوتا ہے کمرہ عدالت میں یا ہم جیسے صحافیوں کے ذہنوں میں, اس تاثر کو فوری طور پہ زائل کرنے کے لیے کچھ ججز فوری طور پہ مداخلت کرتے ہیں اور ایک متضاد دلیل دیتے اور متضاد قانون. تو جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک قانون کے مطابق جو سرینہ عیسیٰ کے جو RTO تھے ریجنل ٹیکس آفیسر, ان کا کراچی سے اسلام آباد شفٹ کرنے کے خلاف کارروائی کی تھی اور اس کو واپس کراچی بھیج دیا تھا, تو پھر سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں دوبارہ اسلام آباد کے اعلیٰ حکام کو کیوں حکم دے دیا کہ آپ بچوں کو نوٹس جاری کریں اور ان کے 7 ممبر اور تو جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ تو سپریم کورٹ نے نہ صرف یہ کہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ یہ جو آرڈر جاری کیا یہ اپنے ہی آرڈر کے اگینسٹ ہے. اور وہ جو آرڈر جاری کیا تھا جو کہ ٹرانسفر ہوا تھا معاملہ سارا اسلام آباد سے واپس کراچی, وہ جو تھا وہ ایک 10 ججوں کا جو تھا وہ حکم تھا, جبکہ یہ جو میجارٹی آرڈر تھا 7 ججوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد کے اعلیٰ حکام اب دوبارہ سے FBR کے حکام جو ہیں تحقیق کریں. تو یہ ایک تضاد ہے جس پہ جسٹس منیب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ آرڈر تو جو بھی تھا لیکن وہ اس کیس کی حد تک, اس کیس کے اندر جو ہے یہ جو آرڈر تھا آپ پیرا اگر پورا پڑھیں تو وہ صرف اس کیس کی حد تک تھا کہ اسلام آباد کے حکام اب تحقیق کریں گے. تو جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑے تنزن کہا کہ اگر یہ واقعی اس کیس کی حد تک تھا تو یہ تو پھر اور بھی بڑا تضاد ہے سپریم کورٹ کا اپنا, کہ پہلے قانون کچھ کہہ رہا ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر کچھ کہہ رہا ہے اور اب اس کیس کے اندر کچھ آرڈر آ رہا ہے. تو اس پہ جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ آپ وضاحت کریں, آپ ایسے طنز کر کے بات ختم نہیں ہو جاتی, تو آپ وضاحت کریں گے کیسے تھا. تو جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے, اور آپ نے دیکھا ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے منیب کے سوالات کے اوپر وہ ان کا ایک سیکوینس جو تھا نا توجہ وہ کنسنٹریشن ڈسٹرب ہو جاتی تھی. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں کیونکہ آئی ایم آلریڈی پریسڈ فار ٹائم, تو میں اپنی ترتیب جو میں نے تیاری کی ہوئی ہے اس کے مطابق مجھے کیس لڑنے دیں, میں آپ کے سوالوں کا بھی جواب دوں گا. تو یہ تھوڑی سی تلخی جو ہے ضرور آتی رہی بیچ میں. اور وہ جو تاثر ظاہر کرتے ہیں نا جو کمرہ عدالت میں ججز فوری طور پہ ایک اچھے دلیل کی تاثر ظاہر کر دیتے ہیں نا اپنے آبزرویشن دے کے, اس کی اگر یہ چیزیں ساری لائیو ہوں نا تو پھر یہ عوام بھی دیکھ لیں کہ کون وکیل اچھی دلیل دے رہا ہے اور کون سے ججز اس دلیل کا تاثر ظاہر کرنے کے لیے فوراً مداخلت کر رہے ہیں. تو یہ لائیو آج نہیں ہو رہا بدقسمتی سے, اور یہ بھی ہونا چاہیے تھا تو نہیں ہو رہا. اچھا حسنات ملک, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی سماعت کے اندر وہ کون کون سی چیزیں تھیں جس کے اوپر خاصے جو ہے نا معاملات ہیٹ اپ ہوئے؟ جیسے فیض آباد دھرنا کیس کا آج انہوں نے ذکر کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ خادم رضوی جس کے خلاف آرڈر تھا وہ تو نہیں آئے, لیکن باقی سارے MQM, تحریک انصاف, پھر مرزا شہزاد اکبر کا ذکر, پھر انور منصور خان کا ذکر, یہ ساری وہ کون کون سے مواقع تھے جس پہ آپ کو لگا کہ بینچ کے اندر کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کچھ ججز کے حوالے سے کنونس تھے کہ جی انہوں نے میرے خلاف جانا ہی جانا ہے, اور وہ اس ٹریپ میں آ بھی رہے تھے ججز کہ وہ غصہ بھی کر رہے تھے, اور وہ اس چیز میں آج چاہیے انہیں تھا کہ کون کون سے ججز تھے وہ؟ سیدھی بات ہے جسٹس منیب اختر اور جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے ان کا یہ اب جو لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں مائنس ان 2 ججز کے وہ اور دوسرے ججز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے اب ان کو کیا ہے, انہوں نے جسٹس منظور احمد ملک
جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس امین الدین یا جسٹس سجاد علی شاہ یا جسٹس قاضی امین، ان میں دیکھنا ہے کہ بھئی میں کتنے دو تین ججز کو کنونس کر لوں تاکہ ریویو جو ہے میرا الاؤ ہو جائے. اور ان ججز کے حوالے سے ان کا کوئی جو ان کے کنڈکٹ سے لگ رہا ہے کہ ان کو امید ٹوٹ گئی ہے جسٹس قاضی فائزہ کو کہ جی ان 2 ججز سے مجھے ریلیف نہیں ملے گا. اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ غصے میں بھی آ رہے ہیں. اب جس طرح ریٹائر ججز کی بات کی انہوں نے کہ جی وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں میرے ساتھ کنڈکٹ ان کا ایسا رہا ہے. بات تو ٹھیک ہے کہ کھوسہ صاحب جلدی میں تھے اور ان کو وہ فروغ نسیم صاحب نے وہ لارا لپا بھی لگایا ہوا تھا کہ 65 سے 68 سال عمر کر رہے ہیں ججز کی، تو وہ اس حوالے سے بھی ٹریپ میں تھے، جلدی میں بھی تھے وہ. اور عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ غصے میں مطلب ان کا وہ قاضی صاحب کے حالانکہ بہت سب سے زیادہ دوستی قاضی صاحب کی عظمت سعید صاحب کے ساتھ تھی. اکٹھے چیمبر میں بیٹھ کے موویز اور مختلف تاریخی چیزوں پہ ڈسکشن ہونی کرنی بہت تھا، لیکن وہ بھول گئے کہ عظمت صاحب جو ہے تلک. تو وہ عظمت صاحب جو ہیں ان کا آخر میں تو یاد ہے آپ کو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جی وہ تو قاضی میرا دوست ہے، میں بالکل نہیں، لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ آخری دم تک بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے نا ان کو ریگریٹ رہا ہے کہ قاضی فائزہ کو فارغ کیوں نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ جو ان کے کنسرن ہے نا کھوسہ صاحب کے حوالے سے یا عظمت سعید صاحب کے ساتھ یا ثاقب نثار صاحب کے حوالے. اب ثاقب نثار صاحب پرابلم یہ ہے کہ بہت سے ججز کے وہ تعلیق بھی رہے ہیں اور بہت سے ججز کے ساتھ وہ ان کا تعلق بھی رہا ہے، اور بات کھلے گی تو پھر آگے تک جائے گی کہ بھائی وہ اگر وہ ریٹائر ججز میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج جو بات ہوئی وہ اس کو ذرا آپ اگر کر لیں گے نا تو لوگوں کو سمجھ بھی آئی. پہلی بات تو یہ کہ آصف سعید کھوسہ صاحب کا اور عظمت سعید شیخ صاحب کا انہوں نے کہا کہ یہ سیکروسینٹ ہو گئے جی جی. اور جب وہ ذکر ہو رہا تھا ان کا تو اس پہ منیب اختر صاحب اور قاضی فائزہ صاحب کی کس بات پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ تلخ کلامی ہوئی ہے؟ جو اس پہ منیب اختر صاحب نے کہا کہ وہ لفظ نام مجھ سے منسوب نہ کریں جو میں نے نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ریٹائر جج ہیں، آپ ان پہ سپریم جوڈیشل کونسل پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں. اب مزے کی بات ہے اس کا جواب جسٹس منصور علی شاہ نے دیا کہ آپ قاضی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف سپریم کورٹ میں آیا کہ وہ باعث ہیں، اور آپ نے پھر میری جو قسمت کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دے دیا. اس وجہ سے آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو فوکس کر رہے ہیں. یعنی جو جسٹس منیب اختر کا سوال تھا اس کا جواب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دیا. اب اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جو ریویو ہے فیض آباد دھرنے کے وہ ابھی تک لگے کیوں نہیں. اب چیف جسٹس سے پوچھے کیونکہ ان کا بار بار یہ کنسرن ہے کہ امپورٹنٹ کیسز خاص کر جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے وہ سپریم کورٹ رجسٹرار اور جو موجودہ صورت ہے جس طرح چاہے مشرف کا کیس ہے یا اور معاملات ہیں وہ نہیں لگائے جا رہے کسی طرح. وہ انہوں نے ایک مطلب جوڈیشل آرڈر میں سوال اٹھائے ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے وہ سائن کیے. یہ بڑا سنگین قسم کا سوال ہیں جو موجودہ سپریم کورٹ پہ کہ وہ مختلف پرٹیکولر کوئی کیسز ہیں امپورٹنٹ جو نہیں لگائے جا رہے. تو وہ انہوں نے یہ بات کی. تو جب انہوں نے جسٹس گلزار صاحب کی بات کی کہ جی وہ ریویو کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں نہیں لگے جا رہے اور پھر بینچ سے یہ بات آتی ہے کوئی ایسی بات کی تو اس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جی مجھ سے یہ منسوب نہ کرے کہ جو بات میں نے کی ہو اور آپ یہاں ایسے لیٹیگیٹ آئے ہیں آپ کو جواب دینا ہے. اور پھر اس پہ جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی ان کو کہا کہ جی نہیں آپ نے جواب. لیکن کیا 8 ججز اور جو ہیں وہ کیوں نہیں جب جسٹس منیب اختر جب وہ بات کرتے ہیں تو اس چیز کو وہ بینچ میں سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کیوں صرف جسٹس عمر عطا بندیال جب سوال کریں جسٹس منیب اختر تو ان کو صرف جسٹس منیب اختر جب سوال کریں تو جسٹس عمر عطا بندیال ہی کیوں ان کو کہتے ہیں کہ آپ جواب دیں اور دوسرے ججز کہتے ہیں کہ آپ فوکس کریں صرف فوکس کریں. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ جسٹس منیب اختر کا جواب دیں. تو اتنی سنگین جو صورتحال ہے کہ ڈویژن ہے صورتحال وہ واضح ہے. آپ مجھے بتائیں قیوم صاحب یہ جب یہ اپلیکیشن آئی لائیو براڈ کاسٹ کی جس ٹرم میں یہ جو لکھا گیا فیصلہ کہ جی اب مزے کی بات ہے کہ اس میں آپ نے کہا کہ جی آرٹیکل 19A کے تحت جو ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی ہے یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے ہونا یہ چاہیے تھا. بہت سے سینئر وکلاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ڈسپوز آف بھی کہہ سکتے تھے کہ ڈسپوز آف وتھ فالوئنگ ٹرم. یعنی تلخی اگر جسٹس قاضی فائزہ کی طرف سے ہے تو دوسری سائڈ سے بھی بہت ہے. مجھے بتائیں سینئر وکیل ہوتے ہیں نا وہ بھی روسٹرم پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جو بینچ ہے وہ ڈسمس کا ورڈ نہیں یوز کرتا کہ بھائی یار ذرا اس کا خیال رکھیں. آپ نے ایک سینئر جج جو نمبر 3 پہ ہیں 4 پہ ہیں وہ روسٹرم پہ کھڑے ہیں اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ڈسمس آپ کی ہو رہی اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 19 ہے. تو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے تلخی شدید ہے. اگر آپ قاضی صاحب کے کہیں
ٹھیک ہے وہ میں بھی ان کو وہ ہو کہ ان کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں کہ میری چھٹیوں میں مجھے تنگ کیا گیا یا جو بھی معاملات ہیں آج انہوں نے وہ ساری چیزیں بتائی کہ میرے برادران کی طرف سے یہ ہوا جی، اور جسٹس مقبول باقر صاحب کا یہ تھا کہ جی کبھی چھٹیاں نہیں کی تھی، یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ کسی اور جج کے ساتھ ہوتا تو معاملات کچھ اور ہوتا. دیکھیں ان کو ہر طریقے سے مطلب نقصان یا جو بھی کہیں معاملات ان کو مشکلات دی گئی، چاہے بردر ججز کی طرف سے جو ریٹائر ہو گئے ہیں یا جو چاہے گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ڈسمس کی جگہ اگر ڈسپوز آف ورڈ کر دیتے ود فالوئنگ ٹرم تو کوئی حرج نہیں تھی. تو اور اس کے بعد اگر اگلے دن ہیڈ لائن لگ گئی پھر اب قیوم صاحب ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، مجھے بتائیں ریویو پینڈنگ ہے تو کیوں یہ آتا ہے کہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا، آج ہی 14 تاریخ اجلاس ہے، پھر خبر لگتی ہے کہ نہیں وہ 28 کو ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں جب ریویو پینڈنگ ہے کیا کون سی وجہ ہے؟ کیا آپ اس جج پہ تلوار لٹکانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ اسے دباؤ میں رکھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے یہ کوشچن کرتا ہے کہ ان کا جو آپ نے کبھی وہ اسپین کے اندر جو بل فائٹنگ ہوتی ہے وہ دیکھی ہے؟ اس کے اندر بل جو ہوتا ہے بہت وہ جب مارنے جاتا ہے دوسرے کو تو وہ نیزہ سا اس کے چھپو دیتے ہیں، اس کو نڈھال کرتے ہیں کرنے کی کوشش. نہیں میں پتہ نہیں، اب میں نے دیکھی نہیں تو میں اس پہ وہ جواب کومنٹ کیا کروں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ قاضی صاحب صرف 3-4 ججز پہ انہوں نے 2-3 ججز پہ فوکس کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے، اور جو 2 ججز کے سوال آتے ہیں تو اس کا وہ جواب نہیں اس طرح دیتے جو مجھے لگتا ہے وہ ریٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ جی میں جواب دوں تو پھر بھی مجھے یہ میں کنونس نہیں ہوں گا. میرا خیال ہے یہ بھی ان کو بھی مناسب نہیں ہے. وہ بھی ان ججز کیا پتا وہ کنونس ہو جائیں جیسے عمر عطا بندیال ہو جیسے منیب، وہ کیوں یہ اس چیز کو قاضی صاحب جو ہیں وہ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں جب لیگل پلین کے اوپر ہے؟ اور تو وہ چیز اور کور ایشو دیکھا 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس فاضل عدالت نے بری کیا ہے، لیکن ان کو گریوینس یہ ہے کہ ان کی بیٹی بیٹا اور اہلیہ ان کو جو ہے نا اس کے اندر اس طرح سے گھسیٹا گیا. تو اور پھر انہوں نے اپنا یہ بھی بتایا کہ پہلی دفعہ چھٹیاں میں نے کی تھی زندگی کے اندر، اور ان چھٹیوں کے درمیان میں جو ہے میرے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کبھی چھٹیوں کے اندر کارروائی نہیں ہوئی لیکن میرے حوالے سے ہوئی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ایوب فوٹو اسٹیٹ سے میں نے جو ہے نا یہ اپنے ساری پٹیشن خود تیار کی، سارا کچھ ہوا. قاضی صاحب غصے میں کیوں ہیں؟ قیوم صاحب ہر شریف آدمی، ایماندار آدمی، اس کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اور جو ہر بدمعاش آدمی ہوتا ہے وہ ہر قسم کی بے عزتی کو بھی برداشت کرتا ہے، ہر قسم کے غلط کام بھی کرتا ہے، اور اپنے چہرے پہ وہ اس کا تاثر بھی نہیں لاتا کہ اس نے کوئی بڑے غلط کام کیے ہیں. تو 2 نمبر لوگ تو ہمیشہ اس معاشرے میں ایک اچھے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اور بغیر جذبات کے اپنا کام ڈالتے رہتے ہیں. قاضی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک کمپیٹنٹ جج ہیں، وہ بہت کمپیٹنٹ لائر تھے. جج بننے سے پہلے بھی ڈان کے لیے لکھتے تھے، ڈان جیسے اخبار کے لیے، پڑھے لکھے تھے، لٹریری سرکلز میں ان کا وہ تھا. تو اب اگر جو کچھ ان کے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اب اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جگہ کوئی اور جج ہوتے شاید تو ان کے اوپر تو یہ نوبت آنی نہیں تھی، کیونکہ جذباتی وہی شخص ہوتا ہے نا جو اصولوں پہ سٹینڈ لیتا ہے اور پھر اس پہ مشکلات آتی ہیں تو پھر آبویسلی وہ جذباتی تو ہوگا. جو لوگ اصولوں پہ سٹینڈ ہی نہ لیں اور بقول علی احمد کرد کے مہینے کے آخر میں وہ تنخواہ لے کے گھر چلے جائیں تو پھر ان لوگوں نے کیا جذباتی ہونا ہے. تو جو کچھ قاضی صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی بھی شریف آدمی کے ساتھ ہوگا تو وہ جذباتی ہوگا. اور تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کے جج کو اس کے بیوی بچوں کے ساتھ آپ روسٹرم پہ کھڑا کر رہے ہیں اور اوپر بیٹھ کے آپ فیصلے کر رہے ہیں کہ مس کنڈکٹ ہوا ہے یا نہیں. تو جذبات تو ظاہری بات ہے پوری قوم جذبات ہوگی. یہ ملک بنا ہی جذبات کی بنیاد پہ ہے، نظریات کی بنیاد پہ ہے. یہ ملک بنا ہی جو ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ ہے. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا ان کے کوئی جذبات بھی نہیں ہوتے. نہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں تو ہو چکی ہیں ریویو کے اندر، تو آپ کو بھی پتہ ہے متیلا جان لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جج جو نیا ہے جسٹس امین الدین خان، سب میں سوال کر کے پھر جناب پر ضرور کہنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریویو کے اندر تو لمیٹڈ گراؤنڈز ہوتی ہیں نا. یہ تو بینگ اے جج قاضی فائز صاحب میں کو آپ پتہ کو ہے. یہی اب یہ جسارت جو کر رہا ہوں کہ جسٹس امین الدین خان نئے جج آئے ہیں ان پہ فوکس کر رہے ہیں، وہ فیکٹس بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ پہلی دفعہ بینچ میں بیٹھے ہیں اور اس پہ وہ سارا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں، اور ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ میلافائڈین لا پہ بھی بات کر رہے ہیں اور میلافائڈین اس پہ فیکٹس پہ بات فوکس کر رہے ہیں. اور ان کو یہ جو ہے کہ بھائی میں بھی وہ کیونکہ نئے جج ہیں
میں اپنے حساب سے ان کو کنونس کر لوں، کیونکہ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ 3 آلریڈی انہوں نے پٹیشن معاملہ جو ہے FBR نہیں بھیجا، تو ووٹ تو چاہیے، صرف 2 یا 3 چاہیے، 2 چاہیے تو ٹائی پڑ جائے گی، 3 چاہیے تو 3 ہوں گے تو پھر ریویو الاؤ ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ 2 یا 3 کی بات ہے، 5 کی تو بات ہی نہیں ہے کہ یونینیمس ہو، تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے، اسی وجہ سے وہ بار بار جو فوکس کر رہے نہیں ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مطلب کیونکہ جسٹس امین الدین اس میں موجود نہیں تھے، وہ نئے آئے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے جو ہے یہ سارے پیچھے سارا کیس تو، لیکن قاضی صاحب نے تو نہیں کہا، جج صاحب جو ہے وہ بینچ کی طرف سے تو کہہ سکتے تھے کہ جناب ایک فاضل ممبر جو نہیں، ہے آج وہ نئے ہیں۔ کہا ہے انہوں نے، کہا ہے کہ اسی وجہ سے میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ ایک جج بیٹھے ہیں اور ان کی طرف وہ رک کر کے یہ آرگومنٹ زیادہ تر وہ کر رہے تھے جب وہ فیکچوئل باتیں کر رہے تھے اور وہ پورا بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے۔ ان کا یہ تھا کہ بھئی یہ جج نئے آئے ہیں، تو وہ یہ بات ہے۔ اور پھر لیکن جسٹس منظور احمد ملک اور جسٹس مقبول باقر صاحب، ان کی طرف سے یہ تھا کہ جی مقبول باقر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کور ایشو پہ آئیں اور کنکلوڈ کریں ٹو دا پوائنٹ، اور جسٹس منظور احمد ملک جو ریٹائر ہو رہے ہیں 30 اپریل، وہ کہتے ہیں اپنا ٹائم سیو کریں۔ تو یہ ساری چیزیں میننگ فل تھیں، اور باقی جو بات ہے ان کا فوکس جو انہوں نے ایرر آف ججمنٹ کی بات کی، وہ 3-4 پوائنٹ پہ کہا کہ جی یہ ایرر جو آرٹیکل یہ جو فیصلہ ہے یہ 184(3) کے زمرے میں نہیں آتا، جس طرح آپ نے اگر آپ نے معاملہ بھیجا ہے ایک جو ہے جج کی بیوی کا، تو پھر سارے ججز کی، جرنیلوں کی بیوی ہوں، جو بھی انڈیپینڈنٹ ہیں اور بھی پبلک آفیسر آج پھر پھر آرٹیکل 225 کی وائلیشن ہے کہ صرف آپ جو ہے ایک سنگل آؤٹ کر کے یہ کریں، سوری آرٹیکل 25 کی، تو یہ 25 تو الیکشن والا جی معاملہ تھا نا۔ اور اچھا یہ اس میں متی اللہ جان، یہ جو آج پھر ہم نے دیکھا کہ جب عدالت اٹھ رہی تھی تو ایک مرتبہ پھر تلخی ہوئی، اور وہ اس بات پہ ہوئی کہ قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 11:30 بجے کے بجائے صبح سے ہی اس کی سماعت کرنی چاہیے۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جی دس کورٹ بلانگس ٹو چیف جسٹس آف پاکستان، تو انہوں نے کہا کہ جی میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں، چیف جسٹس اگر کسی اور عدالت میں بھی بیٹھے ہوں گے تو وہ چیف جسٹس ہی ہوں گے نا۔ تو اس پہ بھی جو ہے ایک تھوڑی سی تلخی ہوئی، اور پھر اچانک جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے کہا منڈے تک میں ایڈجنٹ کر رہا ہوں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جناب اگر آپ صبح کے وقت یہ سماعت مقرر کر دیا کریں تاکہ مجھے بھی اپنے دلائل تسلی سے دینے کا موقع ملے، تو 1 بجے جب آپ 11:30 بجے شروع کرتے ہیں تو پھر وقت کم ملتا ہے اور ہم تحمل سے تسلی سے دلائل نہیں دے سکتے۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کیونکہ یہ کمرہ عدالت نمبر 1 سب سے بڑا جو کمرہ عدالت ہے، یہاں پہ چیف جسٹس بیٹھتے ہیں، اینڈ ہمیں جو ہے چیف جسٹس کا احترام ہے، اور وی رسپیکٹ ہم اینڈ ہی از این آنریبل جج۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ چیف جسٹس کا جو ادب اور احترام ہے وہ کوئی بڑے کمرہ عدالت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسی بھی کمرے میں بیٹھیں تو تب بھی میں ان کا اتنا ہی ادب اور احترام ہے میرے نزدیک جتنا وہ بڑے کمرے میں بیٹھ کے ان کا ہوگا۔ تو اس پہ آبویسلی جسٹس عمر عطا بندیال تھوڑا سا انہوں نے شاید مائنڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے، آپ جو ہے نا ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے کیس پہ فوکس نہیں کرتے۔ تو یہ عمر عطا بندیال صاحب نے اٹھتے ہوئے یہ بھی بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے گلہ کیا ایک قسم کا۔ تو اینڈ پہ یہ ضرور یہ باتیں ہوئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ جیسے کہ جسٹس مقبول باقر نے بھی ان سے کہا کہ آپ 1-2 دن میں اپنے دلائل جو ہے وہ مکمل کر لیں تو بہتر ہے۔ یوں لگتا ہے کہ شاید بینچ کے اوپر ایک یہ تھنکنگ ہے کہ جسٹس منظور ملک کے ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے یہ سپریم کورٹ نظر ثانی کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دے دے، جس کے بعد چیف جسٹس گلزار احمد جو ہے وہ اپنی سپریم جوڈیشل کونسل کے گلشن کا جو ہے وہ کاروبار بھی آگے چلائیں پھر۔ تو وہ یہی بات ہوئی نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے امیج کا بھی معاملہ ہے، آپ قاضی فائز عیسیٰ کو نکال کے باہر پھینک دیں یا اس کو مجھے باعزت بری کریں، لیکن یہ جو ہے نا وہ کر رہے صاحب کہہ رہے تھے کہ مارچ میں معاملہ آیا تو آپ نے پہلے تو لائیو اس کی شروع کر دی، براڈ کاسٹنگ کی معاملہ کر دیا، اس وقت آپ کر لیتے، اب آپ کہہ رہے ہیں جلدی کریں یہ وہ، اور وہ پاسبل نہیں ہے 9:30 بجے 11:30 بجے۔ انہوں نے کہا جی میں ریکویسٹ انہوں نے کہا آپ کر سکتے ہیں چیف جسٹس کو، ہم نہیں، اور یہ جو ہے وہ 11:30 بجے ہی ہوگا منڈے کو۔ نہیں وہ تو تلخی تو 2 ججز اور قاضی فائز صاحب کے درمیان کافی سخت
بندیال صاحب اس دن بھی آج بھی بندیال صاحب منیب اختر جسٹس منیب اختر اور جسٹس اچھا یہ کور کر چکے نا اس میں کہ بھئی یہ جیسے آج پھر ایک دفعہ قاضی صاحب نے جو ہے وزیر اعظم عمران خان کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی طرح میری اہلیہ نے پراپرٹی نہیں چھپائی, انہوں نے اپنے پاسپورٹ پر خریدی, اور میں بینگ اے کارپوریٹ لا کے وکیل کے مجھے سب پتہ تھا کہ یہ اسپیشل وہیکل جو ہیں وہ ہوتی ہیں, مطلب نیازی سروسز لمیٹڈ جیسی جو ہے وہ کمپنیز بنائی جاتی ہیں جائیدادوں کو چھپانے کے لیے. اور دوسرا جو ہے وہ پھر فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے بھی آج انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی فروغ نسیم جو ہے یہ ملینز آف ڈالر کی بات کرتے رہے یہاں پہ جان بوجھ کے وہ بتانے کے لیے, جبکہ وہ جو پراپرٹیز ہیں وہ F6 کے اندر ایک گھر سے کی قیمت سے بھی کم کی ہیں. شہزاد اکبر پہ بھی بات کی ہاں مرزا شہزاد اکبر مرزا صاحب پہ وہ 8,000 کی سے شروع ہوئی, اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ 8,000 کی جاب نیب سے شروع کی تھی اور اب وہ اس ملک کا ایک طاقتور ترین آدمی. یہ باتیں وہ ٹھیک ہیں, لیکن ان میں بتائیں نا وہ فیکچوئل وہ لیگل پوائنٹ تو سیدھی بات ہے. وہ اکائی صاحب کا یہ آپ کہیں کہ وہ جو بھی ان کا جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جس نے مجھے مطلب کیا ہے وہ کسی کو سپیئر تو وہ کرتے نہیں ہیں, چاہے وہ وہی ڈوگر ہے. اب وہی ڈوگر کا ایک آدھ دفعہ نام لے ہر دفعہ نام میرا خیال ہے کوئی مناسب بھی نہیں ہوتا بار بار آپ. اور عمران خان کا بھی ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ کی جن کے ساتھ ہے معاملات وہ تو سب کو پتہ ہے, تو پھر ضروری نہیں ہے کہ نیچے جو ہیں وہ ہر ایک کو جو ہے آپ اتنا زیادہ وہ کر کے ان کو بار بار فوکس کریں اور ان کو اہمیت دیں. میرا خیال ہے جج کی بھی ڈگنیٹی ہوتی ہے کہ وہ بھی فوکس ادھر کرے جہاں پاور ہے مین. یہ سارے مطلب ان کا کیا ہے, آپ خود کہتے ہیں یہ پراکسی ہیں فلاں ہیں, تو پھر آپ کیوں فوکس کرتے ہیں ان کو؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. مطیع اللہ جان, آپ کے خیال میں آج بینچ کے اندر کتنے جج صاحبان جو ہیں آپ کو لگا کہ وہ اس ساری صورتحال سے انکمفرٹیبل ہیں؟ دیکھیں انکمفرٹیبل تو میرے خیال میں سب جج صاحبان ہوں گے, بشمول ان وکلا کے بھی جو کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور اب سمجھ آتی ہے کہ فوری طور پہ اس تمام کارروائی کو براہ راست نشریات کی اجازت کیوں نہیں دی گئی, حالانکہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی فل کورٹ کمیٹی ہے 16-17 ججوں پہ مشتمل, وہ کسی بھی وقت بیٹھ کے پالیسی واضح کر سکتی ہے. مگر اب یہ ساری چیزیں اگر عوام کے سامنے براہ راست جاتی تو پھر عوام خود ہی یہ تعین کر لیتے کہ کون سے ججز کس قسم کے سوال کیوں کر رہے ہیں اور جیسے قاضی فیض عیسیٰ کیا بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی جو ہے کہ وجہ ہے کہ ججز میں نے جیسے پہلے کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں اس موقع کو کہ براہ راست نشریات نہیں ہو رہی, کہ جو بھی جیسے قاضی فیض عیسیٰ جب کوئی بہت ہی مضبوط دلیل دیتے ہیں تو ایک آدھ جج بیچ میں سے اس کو جواب دینے کی کوشش کر کے اس دلیل کا تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ جو کمرہ عدالت کے اندر تاثر بن رہا ہے وہ بالکل ہی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے حق میں نہ جائے. تو یہ ایک ٹینڈنسی ہے ججز میں. تو انکمفرٹیبل تو سارے ججز ہیں, لیکن آپ امیجن کریں آپ ججوں کے انکمفرٹیبل ہونے کی بات کر رہے ہیں, آپ سپریم کورٹ کے اس معزز جج کے کمفرٹ کا حال دیکھیں کہ جس کو ایک پٹیشنر بنا کے روسٹرم پہ کھڑا کر دیا گیا ہے اس کے بیوی بچوں کے ساتھ. تو میرے خیال میں اس وجہ سے بھی سپریم کورٹ کے ججوں کو انکمفرٹیبل ہونا چاہیے کہ کل ان کے بیوی اور بچوں کو بھی اسی طرح کے ٹائرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں نا ایک دن قیوم صاحب ان کا کیس ایک دن بینچ پہ وہ بیٹھے ہیں, اگلے دن انہوں نے آرگومنٹ کرنے ہیں, تیسرے دن خبر آ جاتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی کیس لگا ہو. تو پھر جو وہ شکوہ ہے بردر ججز کا, دیکھیں بہت سی خامیاں اور بہت سے معاملات ہوں گے کئی, لیکن جو اب سپریم جوڈیشل کونسل روز جی آج ہی 14 کو لگ گئے کیس, اب 28 کو ریویو پینڈنگ ہے. تو پھر کیا وجہ کیا ہے کہ کیوں آپ یہ معاملہ لگا رہے ہیں, کیا سرد ان پہ دباؤ رکھنا چاہ رہے ہیں؟ تو اور پھر اسی طرح جو معاملہ ہے میرا خیال ہے کہ ریویو یہ اگلے ہفتے کنکلوڈ ہو جائے گا, جو لگ رہا ہے کہ 2-4 دنوں میں یہ معاملات اب منڈے سے اگر چلتا ہے تو, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اگلے ہفتے کنکلوڈ ہو سکے گا. ابھی یہ مقدمہ شاید اور بھی رنگ اور رخ اختیار کرے گا. جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے بار بار یہ 2-3 مرتبہ ایک لفظ جو ہے وہ بالکل یہ کہا, انہوں نے کہا کہ قاضی فیض عیسیٰ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں یا اس کو باعزت بری کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ عدلیہ کے وقار کے حوالے سے اپنی جنگ جاری رکھیں گے, اور انہوں نے بڑے واضح طور پر آج ایک مرتبہ پھر کہا کہ وہ عدالت کے وقار کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک یہ جنگ یہ فائٹ جو ہے وہ جاری رکھیں گے.
شرائع دستور سے عبد القیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.